اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تساں تکڑے ودے ہو سو، خوش ہو سو اور تمہارے دن اچھے گزرتے پے ہو سن۔ خوش رہا کرو کیونکہ خوش رہنا صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور شرعی لحاظ سے بھی اچھا ہے۔ آج میں آپ کو اسلامی لحاظ سے ابھی آج کل جو یہ ہمارے معاشرے کے اندر ننگی ویڈیوز بناتے ہیں، چاہے وہ لڑکے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، کچھ محکموں کے لوگ ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کو شرعی حیثیت سے بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ان چیزوں سے شرم اور حیا آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جب انسان کو اس دنیا میں لا رہا تھا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو انسان کا اتنا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کافی کچھ کیا اور پھر جا کے اس کو زمین پہ اتارا۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری یہ جو گفتگو ہوتی ہے میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، میرا کوئی سیاسی وہ نہیں ہے۔ میں تو بیمار آدمی ہوں، گھر میں رہتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اتنی صحت دی ہوئی ہے، متھاجی سے بچایا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ گفتگو کرتا ہوں کہ چلو میرا رب راضی ہو جائے گا، میرا کوئی پیغام لوگوں تک پہنچے گا، تو اس پہ اگر کچھ لوگ عمل کر رہیں گے، نہیں کریں گے، کوشش کریں گے، تو کم از کم مجھے ثواب مل جائے گا۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، یہ جمع ہوتے ہوتے بہت ساری ہو جاتی ہیں۔ گھر کے اندر جب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا خالی بسم اللہ پڑھ دیں، بچوں ساتھ بٹھا کے کھانا جب کھاتے ہیں تو پھر جو ہے نا، یہ شیطان کھانا وہ حصہ دار نہیں بنتا۔ جب آپ بسم اللہ پانی پیتے ہوئے بھی پڑھیں، 3 سانس میں پئیں، اور جب کھانا شروع کرنے لگے ہیں یا درمیان میں بسم اللہ پڑھتے رہیں، اس میں وہ کوئی جتنے زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو اب میں اصل اس کی طرف آتا ہوں کہ مجھے یہ کیوں خیال آیا۔ مجھے خیال اس لیے آیا کہ میں مولانا مودودی صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، انہوں نے 30 سال قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر لکھی، 30 سال لگائے انہوں نے، اور اتنا اچھا انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ ویسی دنیا تک اس قرآن پاک اور تفسیر کو پڑھتے رہیں گے تو ان کو ان کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو مجھے تو جب سے میں نے یہ پہلی دفعہ جو ہے نا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا تو میرا تو دماغ ہی کھل گیا اور دل بھی کھل گیا کہ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں۔ جوانی میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، مستیاں کرتا ہے، تو پھر یہ میں نے پڑھا تو میں نے کہا ہم پہلے کیا کرتے رہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اب میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ذہن بنایا کہ میں نے دنیا کے اندر اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنا ہے، تو آپ اس چیز کا اس وقت کا تصور کریں جب رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک کو خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین میں ایسے خلیفہ مقرر کر رہے ہیں جو دنیا کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، آپ کی عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہ کچھ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، پوشیدہ چیزوں کا، ظاہر چھپی ہوئی، اس کا میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو گارے کی مٹی ہوتی ہے، اس کے لیس دار مادے سے انسان کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کا بنانا کوئی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سوچا تو مٹی کے لیس دار گارے سے جب انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنانا شروع کیا تو انسان کا جو ڈھانچہ ہے وہ وجود میں آ گیا، اور کیونکہ اللہ تو کہتا ہے ہو جا تو چیز اسی وقت فوراً ہو جاتی ہے۔ تو انسان کا وجود پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی۔ جب روح پھونکی گئی پھر اماں حوا کو جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے انہوں نے بنایا۔ تو جب وہ دونوں انسان جو ہے نا
دنیا کے اندر وجود میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ بھئی میں آپ کو دنیا کے اندر جو ہے نا خلیفہ مقرر کر لگا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ جی ہم آپ کی عبادت کے لیے بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بہتر چیزوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو پھر جب وہ سجدے میں فرشتے بھی انسان کو سجدہ کرنے لگے تو ایک جو ہے نا ابلیس تھا جو اس نے انکار کر دیا۔ انکار اس لیے کیا کہ یہ جو ابلیس ہے، یہ شیطان جس کو کہتے ہیں، یہ جنوں میں سے ہے، یہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، یہ جو مخلوق جن ہیں یہ ان میں سے ہے۔ تو اس نے انکار کیا کہ جی میں تو انسان سے اچھا ہوں، تو میں کیسے کروں، تو اپنے گھمنڈ میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو اس کی سزا بھی دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند نام سکھا دیے اور پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا، تو انہوں نے وہی صحیح نام بتا دیے۔ تو فرشتے بھی حیران ہوئے کہ ہم تو کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب جو کچھ آتا ہے وہی چیز وجود میں آتی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ کیسے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ننگے انسان، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کیسے شرم و حیا آتی ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ہدایت بھی فرمائی کہ جنت کے اندر مزے سے رہو، جو کھاؤ مزے کرو، پھل کھاؤ، ہر چیز آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے، تو لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک درخت ہے، اس کے نزدیک نہیں جانا، اس درخت کے نزدیک نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ، آپ اندازہ لگائیں کہ اس درخت سے کیوں منع کیا۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی عزت کا شروع دن سے خیال تھا کہ میں بندہ بنانے لگا ہوں تو میں نے اس کی عزت نفس کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے درخت سے جو منع فرمایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان جو ہے نا بہکائے گا، اور وہی ہوا کہ جب اماں ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے تو شیطان نے اپنا کام دکھانا، کیونکہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو راستے سے ہٹاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ جو مضبوط عقیدے والے ہوں گے، جو میرا حکم ماننے والے ہوں گے، وہ آپ کے اس میں نہیں آئیں گے۔ تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو دونوں کو کہ یہ جو درخت جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا ہے، اس درخت میں تو بڑی خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ اس سے بہت کچھ جو ہے نا آپ کو ملے گا۔ تو وہ اللہ کے حکم سے تھوڑا ہٹ کے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس درخت کو سے پھل توڑ کے کھایا۔ تو جو ہی انہوں نے پھل کھایا، اللہ کے حکم مدوری کی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے منع اس لیے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت کا خیال کرتے ہوئے اس کو ڈھانپا ہوا تھا، لباس ایک قسم کا پہنایا ہوا تھا تاکہ وہ ننگے نہ ہوں۔ حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام شروع میں اللہ تعالیٰ بھی کو شرم آتی تھی کہ میں انسان کو وجود میں لا رہا ہوں تو وہ ننگے نہ ہوں تاکہ ان کا ستر یا ان کا جسم کسی اور کو نظر نہ آئے۔ اب میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ عورت اور مرد کا جو ستر کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، مرد کی جو ستر ہے یہ ناف سے شروع ہو کر گھٹنوں تک ہوتی ہے۔ یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جب دن کے ٹائم قرآن پاک کا ترجمہ قرآن الکریم پہ لگا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اور میں خود مطالعہ کرتا ہوں مولانا مودودی صاحب کا جو قرآن کی تفسیر ہے ترجمہ ہے، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ دین علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اور مرد کا جو ہے نا، مرد کے لیے تو میں نے بتا دیا کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور عورت کا جو ستر ہے وہ عورت کے ہاتھ چھوڑ کے اور آنکھ چھوڑ کے باقی عورت کا جسم جو ہے نا وہ اس کے لیے ستر کا حکم دیا گیا ہے۔ ستر مطلب یہ ہے کہ آنکھیں جو ہے نا صرف ان کی وہ کھلی ہوں گی اور ہاتھ